بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں معروف عالم دین کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے بعد غسل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا تھا۔ پہلے تو حضرت علی نے اس پانی کو روئی سے صاف کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جام کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علوم معرفت کا خزینہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو جن مبارک ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حقدار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جسد خاکی کو اٹھا کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا اور عرض کرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں، پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر مدینے کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے قریب دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک تالا کھلا اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستوں، میری آج کی پوسٹ اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔